السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جمعہ کا بیان جاری ہے۔ اس سے پہلے دو درسوں میں جمعہ کے تعلق سے ضروری مسائل بیان کیے گئے، ابھی اور کچھ باتیں شامل کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے جاتے ہوئے خرید و فروخت کرنا کیسا ہے؟ چونکہ آیت کریمہ میں آیا تھا کہ جب جمعہ کے دن جمعہ کی اذان ہو جائے تو خرید و فروخت چھوڑ دو اور جمعہ کے لیے تیاری شروع کر دو۔ تو اب اگر کوئی جا رہا ہے تو جانا تو تیاری میں شامل ہے، اور جاتے ہوئے راستے میں اگر کوئی خرید و فروخت کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ پہلی اذان کے ہوتے ہی سعی واجب ہے۔ یعنی جمعہ کے دن چونکہ دو اذانیں ہوتی ہیں، ایک پہلے ہو جاتی ہے اور ایک خطبے کے وقت ہوتی ہے، خطبے سے پہلے ہوتی ہے، تو جب پہلی اذان ہو جائے اسی وقت سے سعی واجب کا مطلب کیا ہے؟ تیاری کرنا، یعنی نماز جمعہ کی تیاری شروع کر دینا، یہ واجب اور ضروری ہے جب پہلی اذان ہو جائے تو۔ یعنی کیا مطلب ہوا کہ اب کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے جو تیاری کے اندر جو خلل انداز ہو، ایسا کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے۔ تو ظاہر سی بات پہلی اذان ہو چکی اور اس کے بعد کاروبار کرے گا تو سعی میں خلل واقع ہوگا۔ کہتے ہیں کہ پہلی اذان کے ہوتے ہی سعی واجب ہے، اور بیع یعنی خرید و فروخت وغیرہ ان چیزوں کا جو سعی کے منافی ہوں، یعنی سعی کے خلاف ہے، تیاری کے خلاف ہے۔ نماز کی تیاری کرنی ہے ہم کو، تو نماز کی تیاری کا مطلب کیا ہوا؟ وضو کیا، غسل کیا، اچھے کپڑے پہن لیے، عطر لگایا، اور پھر ہم راستے میں چلنے لگ گئے، مسجد کی طرف آنے لگ گئے، تو یہ ہوا سب، یہ نماز کی تیاری ہوئی۔ لیکن خرید و فروخت کریں گے تو خرید و فروخت یہ اس تیاری کے خلاف ہے کہ نہیں؟ یہ اس تیاری کے منافی ہے، تو اس کو چھوڑ دینا واجب ہے، یعنی خرید و فروخت کو چھوڑ دینا واجب ہے۔ یہاں تک کہ راستہ چلتے ہوئے اگر خرید و فروخت کی تو یہ بھی ناجائز، اور مسجد میں خرید و فروخت کرنا تو سخت گناہ ہے۔ مسجد اس کام کے لیے ہے ہی نہیں، مسجد خرید و فروخت کے لیے، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے تھوڑی ہے۔ مسجد میں خرید و فروخت کرنا گناہ کا کام ہے، تو مسجد میں تو کر ہی نہیں سکتے، راستے میں بھی نہیں کرنا چاہیے کہ راستے میں بھی اگر خرید و فروخت کریں گے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ کچھ نہ کچھ وقت اس میں جائے گا، کچھ نہ کچھ ٹائم جائے گا، اور اس کی وجہ سے جو ہم جو سعی کر رہے ہیں نماز کے لیے اس میں خلل واقع ہوگا۔ آگے ایک سوال ہے کہ جمعہ کے لیے الگ جوڑا رکھنے کا کیا حکم ہے؟ کپڑے کا جوڑا۔ جواب دیتے ہیں کہ مستحب ہے کہ جمعہ کا جوڑا الگ رکھے، جو بوقت نماز پہن لیا کرے اور بعد میں اتار دیا کرے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نماز پنجگانہ کے لیے الگ جوڑا رکھتے تھے، کیونکہ اس میں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے، یہ بات پہلے بھی شاید آ چکی ہے کہ ہم نماز کے لیے جب مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد اللہ کا گھر ہے، اور نماز میں ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اس وقت لباس کیسا ہونا چاہیے؟ انتہائی ادب والا لباس ہونا چاہیے، اور مہذب تہذیب والا لباس ہونا چاہیے، بالکل بھی اس میں کسی طرح کا نقص، کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ لباس جو نیک لوگ پہنتے ہیں ویسا لباس، اور ابھی اس زمانے میں نیک لوگوں کا لباس کون سا؟ کرتا پائجامہ، جبہ وغیرہ، ٹوپی، تو یہ نیک لوگوں کا لباس ہے۔ تو اگرچہ مطلب یہ لوگ باہر پینٹ شرٹ وغیرہ پہنتے ہوں، لیکن جب نماز کے لیے آئیں تو بہتر کیا ہے؟ یہ کرتا پائجامہ، یہ نیک لوگوں کا جو لباس ہے زمانے کے اعتبار سے، وہ لباس پہن کر آئیں۔ تو اس کے لیے ایک الگ سے جوڑا رکھیں، اور جیسے ہی نماز کا وقت ہو اس کو چینج کیا اور پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے آ گئے۔ اور پھر جو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں تو اس کے بڑے مسائل بھی ہے، جو اس سے پہلے بڑی مطلب وہ مکروہات کے بیان میں بڑی تفصیل کے ساتھ وہ آ چکا ہے۔ تو یہ بہتر طریقہ مستحب یہ ہے۔ ہاں کبھی باہر ہوئے اور مجبوری کے وہاں کون کپڑا لے کر جائے گا، باہر گھوم رہے ہیں یا کاروبار کی جگہ پر ہیں آپ یا دکان میں ہیں تو دکان میں بھی رکھا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ دکان میں بھی ایک تھیلی کے اندر آپ نے ایک کرتا پائجامہ رکھا ہوا ہے یا ایک جبہ رکھا ہوا ہے، جبہ رکھیں تو اور آسان، اس میں پائجامہ چینج نہیں کرنا پڑے گا، اوپر سے کرتا وہ جبہ پہن لیے، جبہ لمبا ہوتا ہے نیچے تک ہوتا ہے، تو نیچے پینٹ بھی ہو تب بھی چل جائے گا، وہ جبہ نیچے تک ہوتا ہے،
تو ایسی صورت میں اگر جبہ رکھے تو یہ اور زیادہ آسان ہے کہ بس اوپر سے پہن لیا اور نماز پڑھنے کے لیے آ گئے، تو یہ تہذیب والا لباس ہوگا، یہ ادب والا لباس ہوگا۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ آگے سوال ہے کہ یوم جمعہ وہ مختصر گھڑی کون سی ہے جس میں بھلائی مانگنے والے مسلمان کو ضرور دیا جاتا ہے؟ مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی اچھی دعا کی جائے، کوئی نیک دعا کی جائے، کوئی بھلائی اللہ کی بارگاہ میں طلب کی جائے، تو پورے جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ اگر اس گھڑی میں دعا مانگی جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ وہ گھڑی پوشیدہ رکھی گئی، وہ کون سی پورے دن کے اندر کوئی بھی ہو سکتی ہے، صبح کے وقت میں بھی ہو سکتی ہے، اور دوپہر کے وقت میں، نماز جمعہ کے وقت بھی ہو سکتی ہے، عصر کے بعد بھی ہو سکتی ہے، کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ تو وہ ہے کون سی وہ گھڑی؟ تو جواب دیتے ہیں کہ اس بارے میں اکابر محققین علماء اور کثیر ائمہ کرام رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک راجح اور قوی قول دو ہیں، مضبوط قول دو ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ وہ روز جمعہ کی آخری ساعت، یعنی غروب آفتاب سے کچھ پہلے کا وقت ہے۔ آخری ساعت کا مطلب کہ سورج جب غروب ہو جاتا ہے تو دن ختم ہو جاتا ہے، وہ دوسرا دن وہاں سے لگ جاتا ہے غروب آفتاب کے بعد، تو اس سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ مقبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور وہ تو ویسے بھی عصر اور مغرب کے درمیان کے وقت کو دعا کی قبولیت کا وقت کہا گیا۔ یہ تو عام دنوں کے اندر بھی، دوسرے دنوں میں بھی مغرب سے پہلے دعا کی جاتی ہے۔ ہم دیکھتے بھی ہیں کہ لوگ پہلے پہنچ جاتے ہیں اذان سے پہلے، تو وہ دعا میں مشغول ہوتے ہیں، وہ دعا کا وقت ہوتا ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور جمعہ کے دن بھی یہ جو ساعت ہے غروب آفتاب سے پہلے کی ساعت، یہ دعاؤں کی قبولیت کی ساعت اور گھڑی ہے۔ دوسرا وقت جب امام منبر پر بیٹھے اس وقت سے فرض جمعہ کے سلام تک، یہ جو وقت ہوتا ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ یعنی امام صاحب خطبہ دینے کے لیے منبر پر آ گئے، اب وہاں سے لے کر نماز جمعہ جب تک مکمل نہیں ہو جاتی، جو 2 رکعت پڑھی جاتی، یہ پورا وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ لیکن خطبے کے بیچ میں جو دعا کی جاتی ہے، جب خطبہ چالو تب تو دعا نہیں کر سکتے ہیں، خطبے کے بیچ میں دعا کرتے ہیں تو وہ دعا آہستہ ہونی چاہیے۔ آہستہ کا مطلب من میں ہونی چاہیے، الفاظ وہ آواز نکلنی نہیں چاہیے، من میں دعا کرنے کی اجازت ہے۔ البتہ وہی کہہ رہے ہیں، البتہ امام کے منبر پر آنے کے بعد سے فرض جمعہ کا سلام پھیرنے تک کسی بھی قسم کا کلام منع ہونے کی وجہ سے دعا فقط دل سے کی جا سکتی ہے، من میں کریں گے، دل میں کریں گے، آواز سے نہیں کر سکتے۔ آگے سوال ہے کہ جمعہ کے دن مسجد آنے والے کن افراد کا نام فرشتے نہیں لکھتے؟ یعنی اس سے پہلے بتایا گیا کہ جو جتنا جلدی آتا ہے فرشتے اس کا نام لکھ لیتے ہیں کہ یہ پہلے آیا، اس کے لیے زیادہ ثواب، اس کے بعد والا تو پہلے والے کے مقابلے میں جو بعد میں آیا اس کو کم ثواب ملتا ہے۔ فرشتے لکھتے ہیں سب کے نام، گویا کہ حاضری ہوتی ہے۔ جمعہ کے دن فرشتے رجسٹر لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور جمعہ میں حاضر ہونے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جمعہ میں مسجد میں آ گئے، اس کے باوجود ان کا نام نہیں لکھا جاتا، یعنی حاضر ہونے کے باوجود ان کو غیر حاضر لکھ دیا جاتا ہے۔ تو ایسے تو کون لوگ ہیں؟ جواب، جب جمعہ کا دن آتا ہے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جلد آنے والوں کا نام لکھتے ہیں، جو جلدی پہنچتے ہیں ان کا نام لکھتے ہیں۔ پھر جب امام خطبے کے لیے منبر پر آتا ہے تو یہ فرشتے اپنے دفتر لپیٹ کر انسانوں کے ساتھ خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں، یعنی وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں، جو حاضری کا رجسٹر گویا کہ جس میں وہ نام لکھ رہے تھے، جب خطبہ چالو ہو جاتا ہے تو فرشتے وہ رجسٹر اور دفتر بند کر دیتے ہیں۔ تو اب بات سمجھ میں آ گئی، یعنی خطبہ چالو ہونے کے بعد اب کوئی آئے گا تو رجسٹر تو آلریڈی بند ہو چکا ہے، تو اب ان کا نام درج ہو پائے گا اس کے اندر نہیں۔ اب مسجد میں حاضر ہو چکے، مسجد میں آ چکے، لیکن لیٹ آنے کی وجہ سے فرشتوں کا دفتر بند ہو چکا ہے، خطبہ چالو ہو چکا، تو اب ان کا نام درج نہیں ہوتا، گویا کہ حاضر ہونے کے باوجود وہ غیر حاضر ہیں، یعنی ان کو ثواب نہیں ملتا ہے۔ تو اب جو اس وقت آئے گا، یعنی خطبہ چالو ہو جانے کے بعد آئے گا، نہ اس کا نام ان کے دفتر میں لکھا جائے گا، نہ اسے جلد آنے کا ثواب ملے گا، وہ اس ثواب سے محروم ہو جائے گا۔ تو جمعہ میں جلدی حاضر ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں، اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ خطبے کے وقت نہیں آتے، نماز شروع ہوتی اس وقت آتے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ تو جمعہ کی نماز خاص طور پر اس کا اہتمام کرنا چاہیے، ویسے تو ساری نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، لیکن جمعہ کے وقت اور زیادہ ثواب ہے، تو وقت سنبھالتے ہوئے وقت کی پابندی کے ساتھ پہلے حاضر ہو جانا چاہیے، جلد آ جانا چاہیے۔ آگے سوال ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جمعہ ادا فرمائے؟ جواب، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 500 جمعہ پڑھے ہیں، کیونکہ جمعہ بعد ہجرت شروع ہوا۔ یعنی کیا مطلب؟ مکہ مکرمہ میں جمعہ کی نماز فرض نہیں تھی، جب تک
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مکہ مکرمہ میں تھے، اس وقت جمعہ کی نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ مدینہ منورہ میں آنے کے بعد ہجرت کر کے، مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت یہ جمعہ کی نماز شروع ہوئی، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی مبارک میں 10 سال رہے۔ ہجرت کرنے کے بعد جو سال ہیں وہ 10 سال ہیں۔ تو اس عرصے میں جمعہ اتنے ہی ہوتے ہیں، تقریباً 500 کے آس پاس جمعہ ہوتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے جمعہ ادا فرمائے۔ آگے سوال یہ ہے کہ نماز جمعہ کے لیے غسل کرنے اور خوشبو لگانے والے کے لیے کیا انعام ہے؟ جواب، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن نہائے، یعنی غسل کرے، نہانے کا مطلب وہ نہیں جو ہم عام بول چال میں جس کو ہم سمجھتے ہیں، نہانے کا مطلب پانی ڈال دینا جسم پر، یہ مراد نہیں، بلکہ غسل کرنا، جو غسل کا پورا طریقہ ہے جو پیچھے گزرا، تو وہ اس انداز میں پورا سنت طریقے کے مطابق غسل کریں، اور جس طہارت کی استطاعت ہو کرے، ٹھیک ہے، جس طہارت کی استطاعت ہو کا مطلب کیا ہوا، غسل نہیں کر سکتا تو وضو کر لے، اور تیل لگائے، یعنی سر میں تیل لگائے، داڑھی میں تیل لگائے، اور گھر میں جو خوشبو ہو وہ مل لے، یعنی بدن پر، جسم پر، کپڑے پر لگا لے خوشبو، جیسے اب ہم لوگ عطر وغیرہ لگاتے ہیں۔ پھر نماز کے لیے نکلے، 2 شخصوں میں جدائی نہ کرے، یعنی 2 شخص بیٹھے ہوئے ہوں انہیں ہٹا کر بیچ میں نہ بیٹھے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ گردنیں پھلانگتے ہوئے 2 شخصوں کے بیچ میں جا کر، جگہ نہیں ہوتی پھر بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ ہاں، جگہ خالی ہو 2 شخصوں کے درمیان تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مل کر بیٹھے ہوئے ہی نہیں ہیں، تو وہ خالی جگہ میں جا کر بیٹھ سکتے ہیں، لیکن خالی جگہ نہیں، 2 لوگ مل کر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو ہٹا کر بیچ میں بیٹھنا یہ غلط طریقہ ہے۔ جو نماز اس کے لیے لکھی گئی ہے وہ پڑھے، یعنی جو نماز فرض کی گئی وہ نماز پڑھے، اور امام جب خطبہ پڑھے تو چپ رہے، اس کے اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان ہونے والے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی، یعنی 2 جمعہ کے بیچ میں جتنے اس نے گناہ کیے ہوں گے وہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ کون سے گناہ مراد ہیں، صغیرہ گناہ مراد، کیونکہ کبیرہ گناہ یعنی بڑے گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور حقوق العباد، یہ بندوں کے حقوق سے تعلق رکھنے والے جو گناہ ہوتے ہیں وہ جب تک وہ بندے سے معافی نہیں مانگیں گے وہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں فرماتا ہے۔ آگے سوال ہے کہ نماز جمعہ میں لوگوں کی گردنیں پھلانگنے والے کے لیے کیا وعید ہے؟ جو لوگوں کے کو چیرتے ہوئے، صفوں کو چیرتے ہوئے، لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے، اسے ہٹاتے ہوئے آگے پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کا مطلب بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے۔ اگر ان کو آگے بیٹھنے کا اتنا شوق ہے تو پہلے کیوں نہیں آتے، لیٹ کیوں آتے ہیں؟ یہی تو سوال ہے، تاکہ وہ لوگوں کی گردنیں پھلانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اگر پہلے سے آئے ہوں گے تو آگے جگہ مل جائے گی۔ بہرحال اگر آگے جگہ خالی ہے تو جا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی کب؟ جب امام ابھی ممبر پر نہیں آیا ہے خطبے کے لیے، اس سے پہلے اگر کوئی پہنچ گیا اور آگے جگہ خالی دیکھیے تو جا سکتا ہے، لیکن امام خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آ گیا ہے تو اب اگرچہ جگہ خالی ہو، لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے نہیں جا سکتے۔ جواب ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگی اس نے جہنم کی طرف پل بنایا، یعنی جہنم میں جانے والا کام کیا۔ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور ایمان والوں کو، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آگے سوال یہ کہ جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی کیا فضیلت ہے اور زیادہ بہتر کس وقت پڑھنا ہے؟ سورہ کہف پڑھی جاتی ہے جو 15ویں پارے کے اندر ہے، وہ سورہ کہف 16ویں پارے میں مکمل ہوتی ہے، تقریباً پونے پارے کی یہ سورت ہے۔ تو یہ سورت جمعہ کے دن پڑھتے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے اور کون سے وقت میں پڑھنا بہتر ہے؟ جواب، جمعہ کے دن یا رات میں سورہ کہف کی تلاوت افضل ہے، اور زیادہ بزرگی رات میں پڑھنے کی ہے، یعنی زیادہ فضیلت رات میں پڑھنے کی۔ اور اس سے مراد کون سی رات؟ جمعہ کی رات، یعنی جمعہ سے پہلے جو رات گزری، جمعرات کا دن گزارنے کے بعد جو رات آتی ہے، جمعہ کا دن، جمعرات کا دن گزارنے کے بعد، یعنی جمعہ اور جمعرات کے بیچ میں جو رات ہے اس کو جمعہ کی رات کہا جاتا ہے، اس میں پڑھنا یہ زیادہ فضیلت ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے اس کے لیے دونوں جمعہ کے درمیان نور روشن ہوگا۔ نیز ارشاد فرمائے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے اس کے قدم سے آسمان تک نور بلند ہوگا جو قیامت میں اس کے لیے روشن ہوگا، اور 2 جمعوں کے درمیان جو کچھ گناہ کیے ہوں گے وہ سب بخش دیے جائیں گے۔ یہ سورہ کہف پڑھنے کی برکت ہے۔ تو اگر کوئی رات میں نہیں پڑھ پایا تو دن میں پڑھ لے، اور عام طور پر لوگوں نے کون سا وقت بنایا ہوا ہے؟ جمعہ سے پہلے کا وقت۔
وہ کبھی اذان سے پہلے بھی پہنچ جاتے ہیں اور اس وقت پڑھتے ہیں، تو اس وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن زیادہ فضیلت کب ہے؟ رات میں پڑھ لینا ہی اس میں زیادہ فضیلت ہے۔ دن میں بھی پڑھی جا سکتی ہے اور دن میں بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اس باب میں آخری سوال یہ ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن فوت ہونے والے کے لیے حدیث میں کیا بشارت اور خوشخبری ہے؟ جواب، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روز جمعہ یا شب جمعہ مرے گا وہ عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی، یعنی اس کو شہید کا مرتبہ ملے گا۔ تو یہاں پر جمعہ کا بیان مکمل ہو گیا، اب عیدین کا بیان شروع ہوتا ہے۔ عیدین مطلب دو عید، اور دو عید سے کون سی دو عیدیں مراد ہیں؟ ایک رمضان والی عید جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے، اور ایک بقرہ عید والی عید جس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ تو کچھ باتیں اس میں ہم شامل کر لیتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کن چیزوں کے شکرانے کے طور پر منائی جاتی ہیں؟ جواب، عید الفطر عبادات رمضان کی توفیق ملنے کے شکریہ کے طور پر منائی جاتی ہے، کہ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور بھی دوسرے نیک کام صدقات و خیرات وغیرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی، تو اسی کے شکریہ کے طور پر یہ عید منائی جاتی ہے۔ اور بقرہ عید حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم الصلاۃ والسلام کی کامیابی کے شکریہ میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو آزمائش میں مبتلا کیا اور اس آزمائش میں وہ دونوں کامیاب ہوئے، حضرت ابراہیم بھی اور حضرت اسماعیل بھی علیہم الصلاۃ والسلام، تو ان کی کامیابی کے شکریہ کے طور پر ان کے اس طریقے کو باقی رکھا گیا، اور انہی کی یاد میں یہ عید منائی جاتی ہے جس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، کیونکہ قربانی جو کی جاتی ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی سنت ہے۔ تو اسی سنت کو باقی رکھنے کے لیے ان ایام میں جو قربانی کے ایام ہوتے ہیں ان میں قربانی بھی کی جاتی ہے اور اس کو عید کے طور پر منایا جاتا ہے۔ سوال، پہلی نماز عید کب ادا کی گئی؟ جواب، سن 2 ہجری میں جب رمضان کے روزے فرض ہوئے، اسی سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے نماز عید پڑھی، پھر بقرہ عید۔ آگے سوال ہے کہ عیدین کی نماز کا حکم بیان کریں۔ جواب، عیدین کی نماز واجب ہے مگر سب پر نہیں، بلکہ انہی پر جن پر جمعہ واجب ہے، یعنی جو شرائط جمعہ کے لیے ہیں وہی سارے شرائط عید کی نماز کے لیے بھی ہیں۔ تو جن پر جمعہ کی نماز فرض ہے انہی پر عید کی نماز فرض ہے۔ تو گاؤں میں دیہات میں رہنے والوں پر جمعہ کی نماز فرض نہیں، تو ان کے اوپر عیدین کی نماز بھی واجب نہیں۔ عیدین کی نماز پہلے تو فرض نہیں، یہ واجب ہے، واجب ہے، لیکن واجب بھی کن پر ہے؟ جن پر جمعہ فرض ہے۔ ٹھیک ہے، شہر میں رہنے والوں کے لیے اور شہر میں جو لوگ دوسرے شرائط اگر پائے جاتے ہوں تو ان پر جمعہ فرض ہوتا ہے، تو شہر ہی میں نماز عید بھی پڑھی جاتی ہے۔ اور گاؤں سے مراد وہ جو شریعت کی اصطلاح میں شہر نہیں کہلاتا، بہت ہی چھوٹا سا گاؤں، بہت ہی چھوٹی سی آبادی ہے، اور وہ شرعی اعتبار سے جو شہر کی تعریف کی گئی ہے اس میں نہیں آتا۔ ورنہ بہت سے گاؤں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو گاؤں کہتے ہیں، وہ ضلع نہیں ہے، وہ شہر نہیں کہلاتے، وہ سٹی نہیں کہلاتے، لیکن اتنے بڑے اتنی زیادہ آبادی ہوتی ہے کہ شریعت میں جو اس کی تعریف بتائی گئی شہر کی تعریف وہ اس میں آ جاتے ہیں، اس تعریف میں وہ شامل ہو جاتے ہیں، اس اعتبار سے وہ شہر ہیں تو وہاں جمعہ کی نماز ہو سکتی ہے اور وہاں عیدین کی نماز بھی ہو سکتی ہے۔ آگے سوال ہے کہ عیدین کی نماز کا مستحب وقت بتائیے، کون سے وقت میں پڑھنی چاہیے؟ جواب، ان دونوں نمازوں کا وقت سورج کے ایک نیزہ کی مقدار بلند ہونے یعنی طلوع آفتاب کے 20 منٹ کے بعد سے ضحوہ کبریٰ یعنی نصف النہار شرعی تک ہے، جو زوال کا وقت جہاں سے شروع ہوتا ہے اس سے پہلے تک، جو بورڈ پر لکھا رہتا ہے کہ شروع زوال ختم زوال، تو جہاں سے زوال کا وقت شروع ہوتا ہے اس سے پہلے تک عید کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ زوال کا وقت شروع ہو گیا تو اب عید کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اور وہاں شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ طلوع آفتاب کے بعد، یعنی سورج نکلنے کے بعد 20 منٹ کا جو وقت ہے وہ تو مکروہ وقت ہے، اس میں تو کوئی نماز نہیں ہو سکتی ہے، تو وہ مکروہ وقت گزر جانے کے بعد عید کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ عید الفطر میں دیر کرنا اور عید الاضحیٰ میں جلدی کرنا مستحب ہے، کیونکہ عید الاضحیٰ میں قربانی بھی کرنی ہوتی ہے، لوگوں کی دوسری مصروفیات بھی ہوتی ہیں، اس لیے جلدی سے نماز پڑھ لیں، فارغ ہو جائیں تو اپنی قربانی میں مشغول ہو جائیں۔ آگے ایک اور چیز ہے کہ نماز عید کی نیت کس طرح کریں گے؟ جواب، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر کی یا عید الاضحیٰ کی 7-6 زائد تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ تو یہ یہاں پر نماز عید کی نیت بھی بتا دی۔ اب یہاں سے نماز عید کا طریقہ بتا رہے ہیں، عید کی نماز کا طریقہ جو ہم سال میں 2 مرتبہ سنتے ہیں پھر بھی بھول جاتے ہیں۔
اور لوچے مارتے ہیں اس کے اندر بھی. بہت سے لوگ غلطیاں کرتے ہیں, وہ سال میں 2 مرتبہ سننے کے باوجود بھی, اور کبھی کبھی تو ایسا کہ ابھی سنا ہوتا ہے امام صاحب پھر بھی بیان کرتے ہیں. ہر عید کے اندر طریقہ بتایا جو ابھی بتایا ہوتا ہے تھوڑی دیر پہلے, پھر بھی بھول جاتے ہیں. یہ حالات ہیں ہمارے. تو اس عید کے طریقے کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں. عید کی نماز کیسے پڑھی جائے گی وہ طریقہ جواب میں شامل کرتے ہیں کہ امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیجئے. حسب معمول کا مطلب جس طریقے سے عام نمازوں میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھا جاتا ہے اسی طریقے سے ہاتھ کو باندھ لیا جائے, اور پھر ثنا پڑھیے. پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو لٹکا دیجئے, یعنی ہاتھوں کو چھوڑ دیے دونوں سائیڈ میں. پھر ہاتھ کانوں تک اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر لٹکا دیجئے. پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیجئے, یعنی پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھیے, اس کے بعد دوسری اور تیسری تکبیر میں لٹکائیے اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ باندھ لیجئے. اس کو یوں یاد رکھیے کہ جہاں قیام میں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنے ہیں, اور جہاں نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ لٹکانے ہیں. پھر امام تعوذ و تسمیہ آہستہ پڑھ کر, یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ آہستہ پڑھ کر الحمد شریف اور سورت جہر یعنی بلند آواز کے ساتھ پڑھیں. پھر رکوع کریں. دوسری رکعت میں پہلے الحمد شریف اور سورت جہر کے ساتھ یعنی بلند آواز سے پڑھے. پھر 3 بار کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیے اور ہاتھ نہ باندھیے, اور چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیے اور نماز مکمل کر لیجیے. یعنی باقی کی نماز جس طریقے سے دوسری نمازیں پڑھی جاتی ہے اسی انداز میں یہ نماز مکمل کریں گے. تو یہ نماز کا طریقہ یہاں پر ہو گیا. اب نماز عید میں جو زائد جو 6 تکبیریں ہوتی ہیں اس سے تعلق رکھنے والے ضروری مسائل کہ یہ 6 تکبیروں کا حکم کیا ہے. اگر کسی کی کوئی تکبیر رہ جاتی ہے, کوئی بعد میں آیا, تکبیر ہو جانے کے بعد آیا, تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا, اور بھی نماز عید سے تعلق رکھنے والے دوسرے مسائل ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہو اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.